السلام علیکم، میرا نام ہے ملک شوزب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں INN نیوز۔ آج میں کھڑا ہوں منسٹری آف پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز میں۔ یہ منسٹری پاکستان کے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود عوام میں کافی غیر مقبول ہے۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ یہ منسٹری کن کن عوامل پہ کام کرتی ہے اور یہ اتنا اہم کردار ہونے کے باوجود عوام میں غیر مقبول کیوں ہے۔ ہمارے ساتھ منسٹری کی پروگرام آفیسر موجود ہیں مس عائشہ خان، جو کہ منسٹری کی میڈیا ونگ کو کنٹرول کرتی ہیں۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ میم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ پاکستان میں کافی کلیدی کردار ادا کرتی ہے، لیکن یہ یوتھ میں عوام میں کافی غیر مقبول ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں یہ کن عوامل پہ کام کرتی ہے؟ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اس کو بیسیکلی مدر آف آل دا منسٹریز کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جو ہے وہ ایجوکیشن کی منسٹری، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری، فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی منسٹری، فائنانس منسٹری سب ہوتی ہیں، لیکن منسٹری آف پلاننگ ایسی منسٹری ہے جس میں تمام منسٹریز کے ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں۔ ہم یہاں سے تمام منسٹریز کا جو مین ورک ہوتا ہے نا، پلانز ہوتے ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ یہاں سے انیشیٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ کمیونیکیشن منسٹری آپ نے دیکھی ہوگی، NHA، اس کے بھی یہاں سے جو ہے سب تمام منسٹریز کی جو اپروول ہوتی ہے یہاں سے ہوتی ہے، ان کے پروجیکٹس کی اپروول یہاں سے کی جاتی ہے۔ اسی لیے سارا تمام منسٹری کا جو نچوڑ مین ورک ہوتا ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے۔ یہاں پہ ریلیزز ہوتی ہیں، PSD ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں پہ پروجیکٹس کو انیشیٹ کیا جاتا ہے۔ پھر پروجیکٹس ہمارے پاس یہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ جس کے چیئرمین ہمارے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہوتے ہیں، اور جو اس وقت ہمارے احسن اقبال صاحب جو وزیر ہیں وہی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی ہیں، اس کو وہ چیئر کرتے ہیں۔ اس جو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے اس کے پیچھے صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہوتا جو اپروو ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فیزیبلٹی رپورٹس بن رہی ہوتی ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن ورک دیکھا جاتا ہے، اور کس جگہ پہ کس شہر میں کون سے ایریے میں ہمیں کون سا پروجیکٹ چاہیے، کس کی ضرورت ہے، وہ سارا یہیں سے انیشیٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ منسٹری ویسے بہت زیادہ کام کرتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ دوسرے ہمارے جس طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہمارا ادارہ ہے وہ بھی اسی کے ہمارے انڈر آتا ہے۔ پھر پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس یہاں پر آتا ہے، SIDCL، باقی دوسرے ادارے بھی ہمارے انڈر آتے ہیں جن کا سارا کام جن کے ہم دیکھتے ہیں، اور ان کے جو مزید پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے ہم بیسیکلی ہمارا پروجیکٹس کا کام ہے۔ پورے پاکستان میں روڈ بن رہی ہیں، ریلویز بن رہے ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں، جو کام ہو رہے ہیں وہ یہاں منسٹری آف پلاننگ سے انیشیٹ ہو رہے ہیں۔ جی تو میم آپ چند ایک فلیگ شپ پروجیکٹس اگر بتانے کا۔ ہاں، فلیگ شپ پروجیکٹ پورے پاکستان کے پروجیکٹ، بھائی جتنے پروجیکٹس ہیں وہ سارے، جس طرح آپ دیکھ لو یہ گرین لائن بس کا، وہ ہمارے منسٹری آف پلاننگ سے جو سارا انیشیٹ ہوا۔ پھر یہاں پہ سکھر حیدرآباد موٹر وے، ملتان موٹر وے، یعنی کہ یو جسٹ ٹیک اے نیم، تمام پروجیکٹس یہاں پہ چلنے والے، آنے والے، فیوچر پلان والے تمام پروجیکٹ جو ہے منسٹری آف پلاننگ وہی انیشیٹ کرتی ہے، اس پہ ورک آؤٹ کرتی ہے، اور پھر اس کی اپروول دی جاتی ہیں، اور اس میں کتنا پیسہ ہونا چاہیے، کون سا پیسہ کہاں پہ لگنا چاہیے، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ کیا ہوتی ہے، پھر وہاں پہ کون سی کنسلٹنسی، کون سی کنسلٹنٹس، کون سی کمپنیز جن کو ہائر کرنا چاہیے، ان کی کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، اور وہ اتنی کیپیبل بھی ہیں کہ وہ اس کو کنسلٹنسی ان کو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ تمام چیزیں جو ہے وہ منسٹری آف پلاننگ کے ہی انڈر آتی ہیں۔ میم یہ اتنے امپورٹنٹ منسٹری ہے، اتنے ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، تو آپ میڈیا ونگ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ بتائیں یہ یوتھ میں اتنی یہ بالکل بھی پاپولر نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، ہم بتاتی ہوں یوتھ کی بات کر رہے ہیں آپ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ یوتھ کے لیے بہت زیادہ انیشیٹوز لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑا جو ہمارا یوتھ کا جو ہمارے نوجوان بیچلرز کی جو ڈگریز لے کے نکلتے ہیں، ماسٹرز کی ڈگری لے کے نکلتے ہیں، ان کے لیے جو ہے YDFs کا ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز کا پروگرام ہے، جو 1 ایئر کا ہوتا ہے، جس میں ہر سال 40 کے قریب بچے جو ہیں ان کو ایک اچھے 17 گریڈ میں ان کو ہائر کیا جاتا ہے، اور پورا یہاں پہ پھر ہماری جو بنے ہوتا ہے نا، اٹس اے مدر آف آل دا منسٹریز، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ونگز ہیں، جس میں ہمارے مائکرو اکنامک ہے، دوسرا PSD ہے، اور دوسرے انرجی، ایجوکیشن، سائنس، جتنے بھی ہیں، تو ان بچوں کی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہم ان ونگز میں پھر نوجوان نسل کو ادھر ڈپلوائے کرتے ہیں۔ پھر وہ بچے 1 سال تک ان تمام ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی گورنمنٹ کام کیسے کر رہی ہے، وہ کام سیکھتے ہیں، اور اس ینگ ڈیولپمنٹ فیلو کا جو ہمارا جو انیشیٹو ہے، اس سے نکلے ہوئے بچے پھر بہت اچھی جگہوں پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ نوجوان نسل کو کیوں نہیں پتا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں، آئی ڈڈ مائی ماسٹرز ان ماس کمیونیکیشنز۔ اب ہمارا چونکہ ایجوکیشن سسٹم اتنا ایک پرانے زمانے کا ہے نا، کہ ہم آج تک ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہی کلاسز میں بیٹھ کے ماں باپ کے رجسٹر پہ رجسٹر لے کے بھر کے دے رہے ہیں، بس رجسٹر بھر رہے ہیں، پیپر بنا رہے ہیں، ورک شیٹس بنا رہے ہیں،
یہ تمام کیا ہوتا ہے کہ تھیوریٹیکل ورک ہوتا ہے، اور تھیوریٹیکل ورک کا ہمارا جو پرسنل پروفیشنل ورک ہوتا ہے نا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یقین مانیں ہمیں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جو پڑھایا نا، یہ وائٹ جرنلزم، گرے جرنلزم، یلو جرنلزم. جب میں نے اپنا فرسٹ کیریئر ایکسپریس نیوز سے جوائن کیا، جب میرا، تب مجھے پتا لگا یہ تو یہاں پہ یلو گرے وائٹ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے بھائی. یہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ، آپ کی پروفیشنل لائف میں بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، آپ کی پریکٹیکل لائف بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. ہم لوگوں کو اپنی یونیورسٹی میں یہ بھی نہیں پڑھایا اچھا ہم میس کام کے ہوتے ہوئے ہمیں نیوز بنانی نہیں آتی تھی، تو میں نے نیوز جو بنانی سیکھی وہ اپنے نیوز روم میں بیٹھ کے اپنے سینئر جرنلسٹ سے سیکھی. انہوں نے بتایا، حالانکہ میں 2 سال ماسٹرز کر کے آئی ہوں، لیکن ہمیں وہ پریکٹیکل چیزیں اپنے ایجوکیشن لائف میں سمجھائی نہیں جاتی. ہمیں تو یہ تک نہیں بتایا جاتا کہ یہ نیوز ہوتی کیا ہے، آپ کی وائس اوور کس طرح ہونی چاہیے، آپ کی پروڈکشن کس طرح ہونی چاہیے. کتابوں تک کی حد میں بتاتے ہیں کہ یہ اینگل یہ ہونا چاہیے، رائٹ اینگل وہ ہونا چاہیے، لیفٹ اینگل وہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کا اس چیز سے جو تھیوریٹیکل ورک ہے نا، اس کا پروفیشنل ہماری لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو بھی بچہ ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہے، چاہے وہ آئی اے ڈپارٹمنٹ کا ہو، ایم بی اے ڈپارٹمنٹ کا ہو، جو مارکیٹنگ کے ایم بی اے کے بچے جاتے ہیں، جو آتے ہیں، بلکہ یہاں پر بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو اپنے ایم بی اے کی مارکیٹنگ میں پڑھ کے آئے تھے کہ مارکیٹنگ میں ہمیں یہ کرنا ہوگا، جب پروفیشنل پریکٹیکل لائف میں جب وہ آتے ہیں تو مارکیٹنگ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب یہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آج تک 100 سالوں کے بیک پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارا جو یہاں بچے ہیں، یا ہمارا جتنا ڈیجیٹلی ہم اسٹرانگ ہو چکے ہیں، تو ہم وہاں پہ بہت آگے نکل چکے ہیں. اچھا، آپ یہ پتہ کیوں نہیں لگتا کہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمیں ایجوکیشنلی جو ہے بالکل کچھ نہیں پڑھایا جاتا، پریکٹیکلی جو ہے ہم بالکل ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بہت سے بچوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ یہ گورنمنٹ آفیسز کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. اب آپ لوگ چاہے یہاں پہ 4 دن 5 دن گزار کے آئے ہوگے، لیکن ابھی بھی آپ کو صرف ہمارے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کا تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کیا کر رہا ہے، چونکہ آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں، لیکن آپ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. کہ جب تک کوئی بھی بچہ، یہ بڑا یا ایون پی ایچ ڈی کیا ہوا انسان کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کام نہیں کرتا، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہماری بہت کوشش ہے، اسپیشلی جو ہمارے منسٹر احسن اقبال صاحب کے، انہوں نے بہت سے انیشیٹو لیے ہیں. بااختیار نوجوان ہیں، اس میں بھی ہم بیچلرز جو ہے بچے بھی لے رہے ہیں، ان کے یعنی کہ ان کو اسکالرشپس دیا جائے گا. یو ایس نالج کوریڈور ہے، اس کا اسکالرشپ دیا جائے گا. ایک ٹاپ یونیورسٹیز کے اسکالرشپس ہیں، وہ دیے جا رہے ہیں. یعنی کہ ہمارا بیسک جو ایک ویژن ہے نا اس منسٹری کا، جو اب کہ ہم جتنے بھی نوجوان نسل ہیں، آپ کی طرح، آپ کے سامنے جو کیمرہ پکڑ کے بیٹھے ہیں، ان کو اتنا ایک اسکلفل بنائیں تاکہ یہ اپنی جب پروفیشنل لائف میں قدم رکھیں تو ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. اور آپ لوگوں کو جتنا ہم ایک اسموتھ ایک پروفیشنلزم کی طرف لانا چاہتے ہیں، یا آپ کو اسموتھ ایک چیز دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم ساری کوششوں میں لگے ہوئے ہیں.